زکوٰۃ کی بھی بہت اہمیت ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے اور بغیر نماز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کفر کا ارتکاب کر لیا۔ تو ویسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ اور باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے وسلم وفات نہیں پائے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کفر فمن کفر من قبائل عرب، تو عرب کے کچھ قبائل کفر کر بیٹھے، بت کی پوجا کرنے لگ گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگ بت پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب تک اللہ کے نبی تھے تب تک دین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، دین بھی ختم ہو گیا یہیں سے، یہ سوچ کر کے بت پرستی میں لگے۔ کچھ لوگ کسی کے فتنے میں آ گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر بیٹھے، کچھ لوگ قرآن کی غلط تعویلات کرنے لگ گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت موقف اختیار کیا خلیفہ ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوئے، انہوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ کا انکار کریں گے میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا، ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کیسے لوگوں سے جنگ کریں گے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، لوگوں کے ساتھ جہاد کروں اس وقت تک جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ نہ دے، لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اگر من قالہا، جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ دیا، فقد عصم منی مالہ و نفسہ، تو انہوں نے اپنے جان کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا، الا بحقہ، سوائے حق کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی شادی شدہ فاحش مرد یا فاحش عورت ہے، یعنی زنا کر لیتے ہو، تو اس کو اسلامی قانون کے مطابق رجم کیا جائے گا۔ کوئی مسلمان اگر کسی بے گناہ شخص کو مار دیتا ہے تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یعنی اس نے جان اور مال کو بچا لیا اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر ظاہراً لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مسلمان سمجھا جائے گا، اور دل میں کفر کو چھپا کر کے رکھے، منافق رہے تو اس کا حساب و کتاب تو اللہ پر ہے، ہم اس کی پکڑ کیسے کریں گے؟ اور آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کیسے ان لوگوں سے جنگ کریں گے زکوٰۃ کے انکار کرنے کی وجہ سے، جب کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ بہت مشکل سوال، جواب کیا دیا جائے، سمجھایا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ کہتے ہیں واللہ لأقاتلنہم، اللہ کی قسم میں ان سب سے جنگ کروں گا۔ من فرق بین الصلاۃ و بین الزکاۃ، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، یعنی کہہ دے گا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں ان سے جنگ کروں گا۔ جیسے نماز فرض ہے پڑھنا، 5 اوقات کی نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ کے فرائض کو ترک کرتا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے فرضیت کے قائل نہ ہو کہ ان کے پاس مال ہے لیکن مال کے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اور وہ یہ انکار کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ نماز جیسے فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فإن الزکاۃ حق المال، حق المال،
کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی عناقا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک 4 مہینے کے بکری کا بچہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں. اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا شخص، ہمارا وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا اس مالدار کے پاس جائے گا، ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، اگر وہ بکری کے بچہ 4 مہینے کا ہے دینے سے انکار کر رہا ہے تو اس سے جہاد کروں گا، اس سے لڑوں گا جب تک اس کا قتل نہ ہو. اگر انکار کرتا ہے اس کے گردن اڑا دوں گا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس پر اڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینے کے لیے ان کے سینوں کو کھول دیا، اور میں نے سمجھ لیا فعرفت انہ حق، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقف پر ہے یہی حق ہے. پھر سارے صحابہ متفق ہو گئے، اور جن لوگوں نے بھی اس زمانے میں زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے جنگ کیے اور اسلامی نظام کو دوبارہ قائم کیا. اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام میں ڈھیلے پڑ جاتے تو اسلامی نظام ہمیشہ کے لیے تتر بتر ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا، اور لوگ انکار کر جاتے کہ نہیں، لوگوں نے تو زکوٰۃ دینا بند کر دیا تھا نبی کے وفات کے بعد، آج معلوم میں زکوٰۃ 2.5% تھوڑا جائز ہے، اسی وقت سے نہیں دیا جا رہا ہے. لوگ انکار کر جاتے. قرآن کی غلط تعویلیں اسی وقت کرنے لگ گئے تھے. لوگوں نے کہا تھا قرآن کی اس آیت کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے صدقہ لیجئے. صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے، مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے. وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور زکوٰۃ وصول کر کے، صدقہ وصول کر کے آپ ان لوگوں کو پاک اور صاف کیجئے. یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، لوگ اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پاک اور صاف کیجئے. ان کے مال بھی پاک ہوتا ہے، لوگوں کے مال کے اندر جو میلے ہوتے ہیں، گندگیاں ہوتی ہے، وہ مال صاف ہوتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے. مال بڑھتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، مال میں برکتیں ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان لوگوں کو دعا دیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعائیں ان لوگوں کے لیے موجب سکون ہوگی. آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ان لوگوں کے دل میں سکون ہوگا. اس لیے آپ جن لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو لوگ تعویل کیا کرنے لگ گئے قرآن کی آیت کی کہ دیکھو یہاں بتائی کیا جا رہی ہے کہ زکوٰۃ وصول کیجئے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بدلے میں آپ دعا دیجئے. نبی کو کہا جا رہا ہے. نبی موجود نہیں رہے تو دعا کون دیں گے؟ نبی کی دعا ان کے لیے سکون کی باعث بنے گی. نبی موجود نہیں ہے تو سکون کی باعث کسی کی دعا نہیں ہوگی. لہٰذا نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ان کو دعا ملے گی، نہ کسی کی دعا ان کے لیے کام آئے گی. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی، نبی وفات پا گئے، اب زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا. یہ غلط تعویلات کرنے لگ گئے. میرے بھائیو اب کہیے، جو لوگ کہتے ہیں منہج سلف صحیح نہیں ہے، اب کہیے جن لوگوں نے اس زمانے میں قرآن کی اس آیت کی ایسی تفسیر بیان کی، کیا آپ ان کی تفسیر کو قبول کرنے کے لیے گوارا کریں گے؟ نعوذ باللہ زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی؟
کیسے قبول کریں گے؟ یہی پتہ چلتا ہے، یہی ساری باتیں ہیں جو انسان کو کھینچ کر کے اس منہج پر لا رہی ہے باتیں کہ منہج سلف قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ایک انسان منہج سلف کی روشنی میں قرآن کو حدیث کو سمجھے گا تب تک وہ ٹریک پر رہے گا، اگر وہ اس راستے سے ہٹ گئے تو وہ فوراً گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے منہج سلف۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جو قرآن کی آیتوں کی غلط تعویلات کر رہے تھے، سخت ترین لہجے کے اندر ان کی مذمت بیان کی۔ سارے صحابہ متفق ہوئے اور مل کر کے ان کے خلاف جنگیں لڑی اور سب کو اس بات پر مجبور کیا کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا ہر حال میں، چاہے تم راضی ہو کے دو یا ناراض ہو کر کے دو، خوش ہو کر کے دو یا مجبور ہو کر کے دو، زکوٰۃ تم کو دینا پڑے گا۔ جنگ کی، ورنہ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، گردن اڑایا جائے گا۔ یہ جو ہے حکم نافذ کیا تو پتہ کیا چلا کہ نماز فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا۔ اور یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ کے فرضیت میں فرق کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، ان سے جہاد کروں گا، یعنی زکوٰۃ کا دینا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے باقاعدہ عاملوں کو حکم دیا، ہر جگہ پر لیٹر لکھ کر کے عاملوں کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو ملک کے اندر، شہر کے اندر، جہاں کہیں بھی تم حکمران ہو، دیکھو کون لوگ مالدار ہے اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے، حج نہیں کر رہے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے ارادہ نہیں کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کی لسٹیں بنا کر کے میرے پاس بھیجو۔ کیوں؟ ان سارے لوگوں کی جب لسٹیں آ جائیں ان لوگوں پر جزیہ نافذ کروں گا، جزیہ ٹیکس عائد کر دوں گا۔ کیوں؟ ٹیکس کن پر عائد ہوتا ہے؟ غیر مسلموں پر، اسلامی ممالک میں رہے تو ان پر ٹیکس اس لیے عائد کروں گا کہ حج فرض ہے اور فرض ہونے کے باوجود وہ حج ادا نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں رہا، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس لیے ان سب کی لسٹ بنا کر کے دو ہم کو، اور ان سب لوگوں پر جزیہ نافذ کریں گے۔ تو نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے روزے رکھنا، یہ کہہ کر کے چھٹی نہیں ملے گی، کام چل رہا ہے پتھر کا، کام چل رہا ہے بھاٹے کا، تیز گرمی، سخت دھوپ، مشکل وقت، کام نہ کر کے لائے تو گھر میں کھائیں گے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری مجبوری کو سمجھتا ہے، ہماری روزہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ فرض ہے روزہ رکھنا جوانوں پر، جس پر طاقت ہے، جس کے پاس جو بیمار نہیں ہے، شوگر پیشنٹ نہیں ہے، بہت زیادہ بزرگ نہیں ہو چکے، سب پر روزہ فرض ہے۔ اور اگر اس کو ایسے ہیلے اور بہانہ کر کے اگر روزہ چھوڑیں گے تو پھر اللہ رب العالمین روزہ چھوڑنے والوں کے لیے جو سزا متعین کیا ہے وہ سزا ملے گی۔ وہ صوم رمضان و حج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ فرائض ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر اللہ نے فرض کیا وہ اپنے مالوں کا تخمینہ کرے، حساب و کتاب کرے صحیح سے کہ 1 سال سے ان کے پاس کتنا مال کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس مال کا برابر تخمینہ کرے۔ اور جب وہ حساب کر رہا ہے، گرچہ 2 مہینہ پہلے ان کے پاس وہ مال آیا، لیکن چونکہ سارے مال کے ساتھ حساب اور
تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس وقت دکان میں جتنا مال موجود ہے یا کاروبار میں جتنا مال موجود ہے اس سب کا حساب و کتاب کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے، حساب کتاب کر کے نہیں دیں گے، آپ یہ کہیں گے ہم تو غریبوں کو دیتے ہیں، ہم تو کھلا دیے، صدقہ کر دیے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے حساب ضروری ہے، مال کا تخمینہ ضروری ہے، اس سے کام نہیں نکلے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حساب ضروری ہے، اور حساب کر کے مالوں کا تخمینہ کر کے صحیح حساب کے ساتھ 2.5% مال نکالنا ضروری ہے، واجب ہے، تب مال کا زکوٰۃ ادا ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں، بار الہ تو نے جن لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا، جن لوگوں کو تو نے صاحب حیثیت بنایا، یا اللہ ان لوگوں کو جو آنے والا مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، سعادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صحیح حساب کر کے اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے مولا، اپنے مالوں کے ذریعے سے اسلام کی خدمات کرنے کی توفیق دے مولا، اپنے مالوں کے ذریعے سے تیرے دین کی نشر و اشاعت کی توفیق دے مولا، یا اللہ اپنے مال کے ذریعے سے غریبوں کی، محتاجوں کی، بیمار لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے کی توفیق دے مولا۔